شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ رب العزت 70 دروازے رزق کے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ صبح کی ہر گھڑی اور لمحہ بہت قیمتی ہے۔ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد یا پھر کوئی بھی وظیفہ کر کے اگر آپ دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دوستو، نماز فجر کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اس تسبیح کو پڑھ کر جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کے لیے، تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس تسبیح کو پڑھنے والے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے ہیں، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ آج کس کی حکومت ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے کہ آج وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شرک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی، اس کی صفات اور اس کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھتے ہوئے کریں۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آئے گی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پہ گر جاتے تھے، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی تلاوت ایسے کریں اور کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جو پڑھے لکھے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ذکر کو اتارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے، اور بہتر ہے کہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں۔ مہینے میں قرآن مجید ضرور ختم کریں۔ ادھر سے چاند نمودار ہوا، آپ کا قرآن کریم شروع ہوا، ادھر چاند غروب ہوا، آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں اپنے تعلق والوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں تصوف میں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت پہ آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے، تو اصل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے کہ ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں اور نورانی مخلوق ہیں، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 70 دروازے رحمت کے اس کے کھول دیتا ہے۔ جس بندے پر اللہ 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے تو اس بندے کو پھر دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، فریب اور چغلی کرنے سے روکتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح اور ذکر درود شریف کی ہے، یہ دولت کی کنجی ہے۔ درود شریف کی تسبیح نماز فجر کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا، اس درود شریف کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس گھر پر پورا سال اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع اور انکساری، دوسرا سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا احد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ میں نے سیراب ہو کر پیا، جس کی سیرابی اور خنکی ابھی تک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ کرم کس وجہ سے ہوا؟ تو فرمایا کہ درود شریف کی کثرت سے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ حضرت علامہ احمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی اور درود پاک پڑھتا رہا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، یہ دوا کا نسخہ احمد قسطلانی کے لیے ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں اچانک بیدار ہو گیا تو لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا۔ سبحان اللہ! اور میں جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہوں۔ ناظرین، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انشاءاللہ
قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو درود پاک پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام ان کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی عقلوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلال مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگدستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ اور جو بندہ روز نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے قابن حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، سلام کیسے پڑھیں یہ آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس درود پاک کے فضائل و برکات کیا ہیں۔
درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین محترم، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔